الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ذو الحجہ کے دن چل رہے ہیں، بڑے قیمتی دن ہیں۔ ان راتوں کی، ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ گزشتہ جمعے بھی بیان ہو چکے ہیں، کچھ باتیں ہیں جو اس جمعے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو دن گزرے ہیں ان کے اندر جو عبادات، جو اعمال کیے ہیں وہ قبول فرما لے، اور جو دن باقی ہیں مجھے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا والفجر، قسم کھا کر ان راتوں کی اور دنوں کی قسم کھائی ہے۔ 10 راتیں ہیں اور 9 دن ہیں۔ ایک روزے کا ثواب، ان 9 روزے ہیں، ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اب کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ پورا سال روزے رکھے، لیکن ایک روزہ رکھا تو گویا کہ اسے کتنے روزوں کا ثواب ملا جی؟ 1 سال کے روزے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ یہ کتنی بڑی اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے ایک آفر ہمیں دی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین دنوں میں سے دن یہ دن ہے ذو الحجہ کے۔ ان دنوں کے اندر کچھ احکامات ہیں، کچھ کام ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، مسلمانوں کے ذمے جو کام ہیں وہ کام کرنے ہیں۔ سب سے ضروری کام ان دنوں کے اندر جو عبادات، بڑی عبادت ہے وہ ہے حج بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ جو لوگ مکہ معظمہ کے اندر پہنچ چکے ہیں وہ 8 ذو الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ تک وہ 5 دنوں کے اندر اپنے اعمال کو مکمل کریں گے اور ان کا حج مکمل ہوگا۔ جو لوگ
پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی مسلمان ہیں، وہ 10ویں ذو الحجہ سے لے کر جسے ہم عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں اور 12ویں ذو الحجہ کی عصر تک ہم جو قربانی کریں گے، وہ ہر ایک کونے کے اندر جو مسلمان ہیں، جس جس خطے کے اندر مسلمان بستے ہیں، انہوں نے وہاں پہ قربانی کرنی ہے۔ یہ 2 اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک فضیلت تھی، ان کے روزوں کی فضیلت، ان کی راتوں کی فضیلت، صدقہ خیرات کرنا اس کی فضیلت، لیکن اس کے بعد سب سے اہم ترین جو سال کے اندر جو دن آتے ہیں وہ ذو الحجہ کے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، جس طرح انگلش کے اندر ہم کہتے ہیں یہ جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، مئی ہے، اس طرح ہم دن گنتے ہیں، یہ مہینے گنتے ہیں۔ ذرا شمار کریں کہ اسلامی مہینے بھی 12 ہیں۔ یہ سب سے آخری مہینہ ہے ذو الحجہ کا، کیا ہے جی؟ یہ سب سے آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بھی بڑی قربانی، اور سال کا ابتدا ہوئی تو اس مہینے کے اندر بھی بڑی قربانی تھی۔ ان قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے لیے حکم کیا آیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، ہم نے بھی اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا ہے۔ ایسی ہے نہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے اس جمعے کے اندر جتنے بھی خطباء ہیں، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کرنا ہے۔ انسان جتنی قربانیاں دیتا ہے تذکرہ اتنا ہوتا ہے۔ قربانی بہت بڑی اور اجر و ثواب بہت بڑا، اور اس کا تذکرہ کتنے سو صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی لوگ کچھ قربانی کو کر رہے ہیں، اور قیامت تک اس قربانی کو کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جب تک ہمارے سانسیں چل رہی ہیں، جس طرح زکوٰۃ کا موجود ہونا، ہمارے زکوٰۃ کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں نا، تو اس طرح ہمارے اوپر قربانی بھی اسی طرح ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر سال کا ہونا ضروری ہے، قربانی کے اوپر سال کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ ان ایام کے اندر ہی کرنی ہے، 10، 11 اور 12۔ ٹھیک ہے جی؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ذرا غور کیجئے، محسوس کیجئے، جن کو اللہ جل شانہ نے اپنا گھر دکھایا ہے، ذرا تصور میں جائیں اور سوچیں۔ خلیل اللہ کی دعا تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اللہ جل شانہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ پھر جو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کی ترجمے کی طرف بھی آئیں گے۔ ذرا سا غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کر رہے ہیں جی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اللہ جل شانہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اب ان کی قربانی کا تذکرہ ہو، خلیل اللہ کی قربانی کا تذکرہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ ہو، اور ان کے دعاؤں کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم ان کی دعاؤں کو کیسے بھول جائیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، جن حضرات نے حج کیا ہے، جن حضرات نے عمرہ کیا ہے، ان ایام کے اندر، حج والے ایام کے اندر دل ایسے کھینچا جاتا ہے کہ ابھی کچھ انتظام ہو تو میں بھی ان حجات کے ساتھ شامل ہو جاؤں، میں بھی 2 چادروں کو لپیٹوں اور میری زبان سے بھی لبیک کی صدائیں شروع ہو جائیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر۔ اپنا مال چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اللہ میں عبادت کے لیے حاضر۔ تو
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ لاکھوں کی تعداد کے اندر دنیا کے ہر کونے سے آج مسلمان اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، حج جیسے عمل کو پورا کرنے کے لیے مکہ معظمہ کے اندر جہاں پہ موجود ہیں اس شہر کی کیا کر رہے ہیں جی؟ دعا کر رہے ہیں۔ آج تک کبھی یہ نہیں سنا لاکھوں کے مجمع کے اندر کہ وہاں کا کوئی انتظام صحیح نہیں ہوا، وہاں کوئی لائٹ کا انتظام ایسا نہیں تھا، وہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام ایسا نہیں تھا، وہاں کوئی فلاں معاملات ایسے نہیں تھے۔ وہاں کی جو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی، اللہ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ حجاج نے آنا ہے، ابھی سے تیاریاں شروع ہیں، عمرہ زائدین کی تیاریاں شروع ہیں، عمرے کے لیے لوگ ابھی سے کوشش میں شروع ہو گئے ہیں۔ ایجنٹ حضرات اپنے ان کا ایک معاملات ہے معمول کے مطابق، اور جن لوگوں نے عمرے کے لیے جانا وہ اپنے معمولات کے اندر شروع ہو گئے ہیں، رب اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں اور ساتھ دعا بھی کریں اللہ جلدی انتظام فرما دے۔ یہ ہے اس گھر کی جو انہوں نے دعا کی تھی، امن والے گھر کی۔ پھر اللہ نے ان لوگوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس گھر کی محبت کو پیدا کر دیا۔ کیوں جی ایسا ہی ہے نا، جنہوں نے اس گھر کو دیکھا ہے دل کرتا ہے بار بار دیکھنے کو نہیں کرتا، وہاں کو زیارت کرنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حکم آتا ہے دو کپڑے پہن لو، سفید چادروں کو اوڑھ لو، مطاف کے اندر چلے جاؤ، 7 چکر لگانے ہیں، ہر چکر کے اندر کچھ نظر نہ آ رہا ہو، یہی آتا ہے کہ یار رب کی رحمتیں یہاں پہ برس رہی ہیں۔ ایک اندر کی کیفیت کیسی ہوگی مسلمان کی، ایک جذبہ کیسا ہوتا ہے کہ میں کس شہر کے اندر آ گیا، میں کس جگہ پہ آ کر میں کیا عبادت کرنے والا ہوں اور میں کون سا عمل کر رہا ہوں، یہاں پہ کس کس کے قدم لگے ہوں گے، یہاں کے اللہ کے پیاروں کے قدم لگے ہیں، یہاں کے اللہ کے صلحاب کے قدم لگے ہیں، یہاں پہ میرے قدم پڑ رہے ہیں، مجھے میرے رب نے قبول کیا ہے۔ آج میں شہر کے اندر آ گیا جس شہر کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کیونکہ کسی ٹی وی کسی چینل کے اوپر کسی سوشل میڈیا کے اوپر آیا کہ سعودی عرب کے اندر کوئی گئے ہوں حجاج یا عمرہ زائدین، وہاں بجلی بند ہوگی، وہاں لائٹ کا انتظام نہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے ہر نماز کے بعد۔ ذرا غور کیجئے، ایسے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آتا ہے، ہائے وہ منظر اللہ مجھے اور آپ کو بار بار دکھائے، ایسا سکون دے وہ منظر ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں کس دنیا کے اندر آ گیا۔ کیوں جاتے ہیں ہم وہاں پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، امن والا بنا دیا اللہ نے، اس کی محبت دلوں کے اندر ڈال دی، اللہ نے اس کی محبت دلوں کے اندر ڈال دی اس شہر کی، تو اس وجہ سے وہ امن والا بھی ہے۔ اور ان ایام کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، ایک ان میں سے اب تو جو ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر کا ثواب ہے، اور پھر 9ویں ذو الحجہ کا ثواب، 1 سال پچھلے 1 سال آئندہ کے اللہ صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو لازمی ہر بندہ کوشش کرے کہ میں نے 9ویں ذو الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، اور پھر ان راتوں کی عبادت، یہ بھی پھر 9ویں ذو الحجہ کی فجر سے ایک عمل شروع ہوگا تکبیرات والا۔ وہ عمل کیا ہے جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم نے ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد مسجد کے اندر مرد حضرات 1 دفعہ پڑھیں گے واجب، اور عورتیں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں گی اور آہستہ آواز کے ساتھ 1 دفعہ پڑھیں گی۔ تو اس لیے جی یہ تو ہو گیا عمل۔ اب آئیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا بھی کی، اور پھر امتحانات کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی بہت بڑے تھے۔ سب سے بڑا امتحان اپنے گھر سے شروع ہوا، اور پھر اللہ جل شانہ سے مانگتے مانگتے مانگتے، بعض روایت کے اندر آتا ہے 84 سال کی عمر ہے،
بعض کہتے ہیں کہ 90 سال کی عمر ہے، بعض فرماتے ہیں کہ 92 سال کی عمر ہے، لیکن اس عمر کے حصے کے اندر تھے جس عمر کے حصے کے اندر ہر ایک بزرگ کو، ہر ایک آدمی کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمر کے اس حصے میں وہ ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے اور اپنے رب سے دعا کیا کر رہے تھے؟ رب ہب لی من الصالحین۔ اب دیکھ لیں، ایک زندگی کا ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصے تک اپنے رب سے یہ دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین۔ آج کے جمعے کے اندر ایک ایک لائن کے اوپر میں اگر جمعہ شروع یہ ہم بیان کریں نا، مکمل نہیں کر سکتے۔ صرف 2-3 باتیں نکتے کی بیان کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے، ان دنوں کی اللہ تعالی ہمیں قدر و قیمت نصیب فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے نیک صالح لڑکا عطا کرنا۔ اللہ جل شانہ سے دعا کی، اب اللہ جل شانہ نے دعا کو قبول کیا۔ قرآن کی آیت آ گئی، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، ہم نے ان کو خوشخبری دے دیجیے، ایک بردبار لڑکے کی ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو مانگنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، سب سے پہلی بات سمجھیے وہ کیا ہے جی؟ مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور مانگنے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نا امیدی نہیں ذہن میں کے اندر رکھنی۔ ابراہیم علیہ السلام مانگتے رہے، کسی جگہ میں بھی دل کے اندر یہ بات نہیں آئی، کسی جگہ میں نہیں لکھا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی، جیسے عام زبان سے یہ کہتے ہیں یار بڑا مانگ لیا، وہ تھک گئے ہیں، دعا ہی چھوڑ دی، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ ہمارے زبان سے نکلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا بھی کی، اس شہر کے امن کی دعا کی، بیٹے کی دعا کی، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ ان کو خوشخبری دے دیجیے، ایک بردبار لڑکے کی ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ آپ ذرا غور کیجیے، آج ہمارے پاس بیٹا نہیں تو ہم بیٹا مانگنے کے لیے کن کے پاس جا رہے ہیں؟ 25 سپارے کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم بیٹے بھی دیتے ہیں، ہم بیٹیاں بھی دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں۔ بیٹے نوازنے والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ کی۔ بیٹی دینے والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ کی۔ تو کیا ہم ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے؟ کسی کے گھر کے اندر تیسری بیٹی ہو گئی تو ہم اس کے بعد ظلم زیادتی نہیں کرتے، ہم تانے نہیں دیتے؟ ہائے 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 افسوس، جس نبی کا ہم نام لیں، جس کے اوپر ہم مر مٹنے کو تیار ہوں، وہ نبی تو بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، وہ نبی بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، کہ آج ہم نے بیٹیوں کے ساتھ محبت کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ یہ زمانہ جہلیت والی باتیں ذہن سے نکال دو یار، جن کے نام لیوا ہیں ان کی باتوں کے اوپر ان کو ذرا غور تو کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، تو ہمیں بھی کس سے مانگنا چاہیے جی؟ اللہ سے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ان کو خوشخبری دے دیجیے، کس چیز کی خوشخبری دے دیے؟ ایک بردبار لڑکے کی ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو قرآن نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹے کا نام بھی کیا رکھا؟ اسماعیل۔ اب دیکھ لو جن کے نام کے اوپر ہم قربانی کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کا حکم ہوتا وہ چھری چل جاتی۔ ذرا غور کیجئے آج کیسے حالات ہونے تھے، یہ ایک بہت مشکل ترین امتحان تھا، ذرا غور کیجئے، ایک امتحان گھر کے اندر تھا، باپ بتوں کو بنانے والا تھا، بیٹا بتوں کو توڑنے والا تھا، اور بیٹے کو پھر ایسی اذیت کے اندر تکلیف دی گئی، جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا۔ قرآن کی آیت آ گئی قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے جبرائیل جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ
لوگ سمجھ رہے تھے یہ اتنی بلند آگ ہے، یہ جل جائیں گے، یہ ایک آزمائش تھی، امتحان تھا، اس امتحان سے کامیاب ہوئے۔ آج ہر ائمہ، ہر خطباء، ہر مسجد کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ہر عید کے اوپر، بڑی عید کے اوپر جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہوگا۔ یا یہ قربانی میرے اور آپ کے لیے کس چیز کا سبق دیتی ہے؟ ہم اپنی انا کو نہ ذبح کریں، کیا ہم اپنی خواہشات کو نہ ذبح کریں، کیا ہم اپنے معاملات کو درست نہ کریں؟ یہ قربانی ہمیں ایک سبق کیا دے کے جا رہی ہے؟ ہمیں ایک سبق کس چیز کا مل رہا ہے؟ ہمیں سبق مل رہا ہے ہم اپنی انا کو بھی ذبح کریں گے، اپنی خواہشات کو بھی اوپر چھری چلائیں گے، اور قربانی کو قربانی سمجھتے ہوئے قربانی کریں گے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، مفسرین فرماتے ہیں وہ بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام، جب دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، کوئی 6 سال بتا رہے ہیں، کوئی 7 سال، کوئی 8 سال بتا رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے، عمر کے اس حصے کے اندر پہنچے تھے ابراہیم علیہ السلام، سہارے کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کی طرف سے خواب آیا تو خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے سے کہا، قال یا بنی، اے کیسے پیارے اور عمدہ الفاظ ہیں قرآن کے، ذرا غور کیجئے۔ بیٹے سے پہلے مشورہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم جیسے اس دور کے اندر ہوتے تو کہتے بابا تو نے خواب دیکھی تو کی ہو گیا، تو راتی سوچتا رہے، دنے سوچتا رہتے تھے، خواب بیلتی۔ اللہ والوں کو جو خواب آتی ہے، اللہ کے نبی کو جو خواب آتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے۔ بیٹا بھی ایسا تھا جس کا پہلے تذکرہ ہوا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہائے آج ہم بیٹے تو مانگتے ہیں، لیکن ساتھ یہ نہیں مانگتے اللہ اس بیٹے کو نیک صالح بنانا۔ آج ہم بیٹا تو مانگتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ اس بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانا۔ بیٹے تو مانگتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میرا بیٹا ہوگا میں اس کے حافظ قرآن بناؤں گا۔ بیٹے تو مانگتے ہیں، یہ نہیں کہتے یا اللہ میں اسے عالم بناؤں گا، میں اسے مجاہد بناؤں گا۔ قرآن نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، کیسے بیٹا دیا، بردبار بیٹا ہم نے عطا کیا۔ تو قرآن نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب انہوں نے کہا، جب وہ پہنچے اس دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو کہا قال یا بنی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے انی ارا، میں دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام، خواب کے اندر کیا کر رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تو ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں سے قربانی کی ابتدا ہوئی۔ حضرات فرماتے ہیں یہاں سے قربانی کی کیا ہوئی، ابتدا ہوئی۔ جب قربانی کی ابتدا ہوگی، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جان آپ حکم کو پورا کیجیے۔ آئے بردبار لڑکا تھا نا، حلم والے تھے نا، سمجھدار تھے نا، 7 اور 8 یا 6 سال کی عمر تھی نا، یہ نہیں کہا مجھے کیوں دیکھ لیا آپ نے خواب کے اندر، امتحانات کا سلسلہ شروع تھا نا۔ تو قرآن نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا اس کو پورا کیجئے۔ اللہ نے چاہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والے بندوں میں پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی سبق بھی ہیں اور بہت بڑی عبرت کی باتیں بھی ہیں، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے، صرف قربانی نہیں کرنی، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا بھی ہے۔ ان ایام کو ہم نے عبادت سمجھ کر کرنا بھی ہے، اور ایسی عبادت سمجھنی ہے پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو، اور ایسی عبادت ایسی قربانی کرنی ہے جو اللہ نے مال دیا ہے اس کے مطابق دیکھیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں، لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، جو قسمت میں ہے مل جائے گا، آ کے مارکیٹوں میں یا گلیوں میں بیٹھ کر تذکرے نہ کریں۔ قربانی اللہ کے لیے، سنت ابیکم ابراہیم، پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ملے گا کیا، کہا ایک ایک بال کے بدرے کے اندر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ بھائی یہ سودا بڑا سستا ہے اور یہ دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ کی طرف سے آفر لگی ہوئی ہے، آئیں اس سے فائدہ اٹھا لیں، کہیں یہ نہ ہو یہ دن گزر جائیں کہ
کہ یہ نہ ہو کہ یہ ایام گزر جائیں اور بعد میں افسوس ہو جائے کہ ہائے افسوس، میں نے ان دنوں کو میں نے قدر نہیں کر سکا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔